اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، یعنی اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، یہاں مسلمانوں کو بہت واضح الفاظ میں سمجھایا گیا کہ اگر تم کافروں کے کہنے پر چلو گے یا ان کے پیچھے چلو گے، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی یا منافق یا مشرک، جس کے کہنے پر بھی چلو گے وہ تمہیں کفر، بے دینی، بدعملی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف ہی لے کر جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھو گے۔ کتنے واضح اور کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ کافروں سے ہدایت لے کر چلو گے تو وہ تمہیں دنیا اور آخرت تباہ کر دیں گے، اور آج تک کا ساری دنیا میں مشاہدہ بھی یہی ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم پھر بھی اپنا نظام چلانے میں، اپنے کردار میں، اپنے کلچر میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے کاروبار میں، ہر جگہ کافروں کے کہنے پر اور ان کے طریقے پر ہی چل رہے ہیں، جس سے ہمارا رب ہمیں بار بار منع فرما رہا ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ کافروں کی بات ماننے سے روکنے کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ کافر تمہارے مددگار نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے، لہذا تم اس کی اطاعت کرو، کیونکہ ہر ایک اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی تمہارا مولا ہے تو تم اس کی اطاعت کرو۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، یعنی عن قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، عن قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اس آیت میں غیب کی خبر ہے۔ جب ابو سفیان وغیرہ جنگ احد کے بعد واپس ہوئے تو راستے میں خیال کیا کہ کیوں لوٹ آئے، سب مسلمانوں کو ختم کیوں نہ کر دیا، حالانکہ یہ اچھا موقع تھا۔ جب واپس ہونے پر آمادہ ہوئے تو قدرتی طور پر ان تمام کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ مکہ چلے گئے، اور یہ خبر پوری ہوئی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی، جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی۔ تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ یہاں غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد میں اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم ہی غالب آؤ گے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ تو تم غالب تھے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، لیکن جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک پہاڑی درے پر جمع رہنے کا حکم دیا تھا اس میں آپس میں اختلاف کیا اور اس حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری پسندیدہ کامیابی دکھا چکا تھا، لیکن تم میں سے بعض نے مال غنیمت حاصل کرنے کی خاطر دنیا طلبی کے لیے وہ چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی شکست کے بعد حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو تیر انداز تھے وہ آپس میں کہنے لگے کہ مشرکین کو شکست ہو چکی ہے، لہذا اب یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے، چلو کچھ مال غنیمت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بعض حضرات نے سن کر کہا کہ یہ جگہ مت چھوڑو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم فرما دیا کہ تم اپنی جگہ ٹھہرے رہنا اور کسی حال میں یہ جگہ نہ چھوڑنا جب تک میرا حکم نہ آ جائے، مگر لوگ مال غنیمت کے لیے چل پڑے اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 10 سے کم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رہ گئے۔ دنیا طلب کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے، اور آخرت کے طلبگاروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ غزوہ احد میں اس مقام پر جن لوگوں نے خطا کی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف فرما دیا، لہذا یاد رہے کہ جو اس طرح کے واقعات کو لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخی کرے وہ بدبخت ہے، ان کی معافی کا اعلان رب العالمین خود فرما چکا ہے۔ اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا، معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا۔ جنگ احد میں کفار پیچھے سے آ پڑے تو مسلمان گھبرا کر بھاگ پڑے، مگر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور ثابت قدم رہے، اور ثابت قدم رہنے والی جماعت سے دوسری جماعت کو آواز دی جا رہی تھی کہ اللہ کے بندو ادھر آؤ، مگر گھبراہٹ اور شور میں یہ لوگ نہ سن سکے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے اور اسی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم افراتفری میں منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے ثابت قدم رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے لیکن تم سن ہی نہ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں غم دیا اس لیے کہ تم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مان کر انہیں غم پہنچایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں معافی کی بشارت بھی سنا دی تاکہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تم اس پر غم نہ کرو، اور چونکہ تمہارے بہت سے ساتھی اس جنگ میں شہید ہوئے اور تمہیں بھی بہت سے زخم آئے، تو اللہ تبارک و تعالی کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشی کس قدر عزیز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی وجہ سے حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی صدمے میں مبتلا کیا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جان ساری اور اخلاص
کی بھی کتنی قدر فرمائی کہ چونکہ ان کی خطا بری نیت سے نہ تھی بلکہ اجتہادی طور پر وہاں خطا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دل جوئی کے لیے ان کی معافی کا اعلان بھی فرما دیا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے۔ جاہلیت کے سے گمان، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے۔ فرما دو کہ اختیار صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے، یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی اس معاملے میں اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا، وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور اس لیے ہوا کہ اللہ نے تمہارے دلوں کی بات آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری۔ غزوہ احد میں تکالیف اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخلص مومنوں پر خاص کرم نوازی ہوئی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری، جو صرف مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر ہی اتری۔ اس کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں جو رعب اور ہیبت طاری تھا وہ ختم ہو گیا، اور مسلمان سکون اور اطمینان کی کیفیت میں آ گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روز احد نیند ہم پر چھا گئی، ہم میدان میں تھے، تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتا تھا، پھر چھوٹ جاتی تھی۔ دوسری طرف منافقوں کا گروہ تھا جنہیں صرف اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاذ اللہ بدگمانیاں کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا، یا یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، لہذا اب آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین باقی نہ رہے گا۔ یہ صرف جاہلیت کے گمان تھے۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے دلوں میں اپنا کفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ نہ ہونا اور جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ آنے پر افسوس کرنا چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے معاذ اللہ سچے نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بھی کچھ چلتی ہوتی اور جنگ احد کے بارے میں ہمارا مشورہ مان لیا جاتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بدگمانیوں اور بد کلامیوں کے رد میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا تقدیر میں لکھا جا چکا تھا تو وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، کیونکہ جیسے موت کا وقت مقرر ہے ایسے ہی ایسے ہی موت کی جگہ بھی متعین ہے، جس نے جہاں جیسے مرنا ہے وہ وہاں ویسے ہی مرے گا۔ گھروں میں بیٹھ رہنا کچھ کام نہیں آتا، اور تقدیر کے سامنے ساری تدبیریں اور ہیلے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات کی حکمت بیان فرمائی کہ غزوہ احد
میں جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اخلاص اور منافقت آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دے۔ ناظرین محترم، اس آیت میں بہت سے ہمیں سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، آزمائش کے وقت کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، مسلمان صابر جبکہ منافق بے صبر ہوتا ہے۔ نمبر 3، مسلمان کو سب سے زیادہ فکر دین کی ہوتی ہے، جبکہ منافق کو صرف اپنی جان کی فکر ہوتی ہے۔ نمبر 4، مومن ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، جبکہ منافق معمولی سی تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر کامل یقین رکھنا کامل ایمان کی نشانی ہے۔ نمبر 6، موت سے کوئی شخص فرار نہیں ہو سکتا، جس کی موت جہاں لکھی ہے وہاں آ کر ہی رہے گی، لہذا جہاد سے فرار مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 7، غزوہ احد میں منافقین کے علاوہ جتنے مسلمان تھے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم نوازی فرمائی۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف فرما دیا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جنگ احد میں 14 اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے سوا، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل تھے، جو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باقی رہے۔ باقی تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے قدم اکھڑ گئے تھے، اور خصوصاً وہ حضرات جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر مقرر کیا تھا اور ہر حال میں وہیں ڈٹے رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ ثابت قدم نہ رہ سکے، بلکہ جب پہلے ہی حملے میں کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان غالب آئے، تب ان درے والوں نے کہا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کریں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا، مگر یہ لوگ سمجھے کہ فتح ہو چکی، اب ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے، درہ چھوڑ دیا۔ بھاگتے ہوئے کفار درے کو خالی دیکھا تو پلٹ کر درہ کی راہ سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ ان حضرات سے یہ لغزش ضرور سرزد ہوئی، لیکن چونکہ ان کے ایمان کامل تھے اور مخلص مومن اور حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام تھے، اور آگے پیچھے کئی مواقع پر یہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، تاکہ اگر ان کی لغزش سامنے آئے تو رب کریم کی بارگاہ میں ان کی عظمت بھی سامنے رہے۔